تیسرا گواہی کوئی نہیں. اور اگر نہ سمجھ آئے تو پھر قرآن کی اس آیت کریمہ کے مفہوم پہ غور کر لینا. قل هو اللہ احد, قل احد کو سمجھا رہا ہے, احد کل کو سمجھا رہا ہے. تیسرا کوئی گواہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, جب قبر میں میرے مصطفیٰ آئے, اللہ اکبر اللہ اکبر, وضو کروا کے امتی کو قبر میں رکھا گیا. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. لطافت مصطفیٰ دیکھیے, ایک ہی دن میں کروڑ اربعہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں اور میرے مصطفیٰ ہر قبر میں بنفس نفیس تشریف لے کر آتے ہیں. یہاں چونکہ سورۃ اخلاص کا ذکر ہوا, میں ایک حدیث پاک کا سہارا لے کر واپس اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. حضور قبلہ شاہ جی, میرے نبی کے دربار لگا ہے. حضور دیکھیں نا, آج مزہ آ رہا ہے گفتگو کرنے میں, اتنے حسین چہرے. مجھے بتائیے, جب رسول کی محفل سجی ہو, جب میرا ابو بکر سامنے بیٹھا ہو, جب میرا عمر سامنے بیٹھا ہوگا, جب میرا عثمان سامنے بیٹھا ہوگا, جب علی میں سامنے بیٹھے ہوں گے, آئے ہائے کیا منظر ہوگا میرے مصطفیٰ کی محفل. اچھا حضور, کبھی آپ نے غور فرمایا کہ اس کائنات پر ایک اصول ہے؟ ذرا مشاہدہ کیجیے گا, اگر سازہ کرام تشریف فرما ہے. حضور پڑھنے کا طریقہ ہے, ایک کتاب پڑھنے والے کے سامنے ہے, ایک کتاب پڑھانے والے کے سامنے ہے. وقت کا قابل ترین مدرس ہو, لیکن اگر وہ مطالعہ نہ کرے تو درس نہیں دیتا. ایک کتاب استاد کے سامنے ہے اور ایک کتاب شاگرد کے سامنے. یہی اصول ہے. پڑھانے والا کتاب کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے, پڑھنے والا کتاب کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے, گویا کتاب مدعا ہے. لیکن حضور اسی سرزمین کے اوپر اور اسی فلک کے نیچے ایک درسگاہ ایسی بھی تھی, نہ پڑھانے والے کے سامنے کتاب ہے, نہ پڑھنے والے کے سامنے کتاب. نہ پڑھنے والے کے سامنے کتاب ہے, نہ پڑھانے والے کے سامنے کتاب ہے. آپ پڑھتے ہیں, کتاب آپ کا پڑھنا مدعا ہے. اللہ نے فرمایا کائنات والو, یہ دنیا کے لیے اصول ہے, لیکن جب میرا مصطفیٰ بیٹھا ہو, کتاب مدعا نہیں, کتاب والا مدعا ہے. سلامت رہیں. چلے حضور سلامت رہے. توجہ ہے میری طرف. گویا میرے مصطفیٰ پڑھاتے ہیں والضحیٰ الم نشرح. صحابہ کتاب کو نہیں دیکھتے, الم نشرح کے سینے کو دیکھتے ہیں, والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہیں, واللیل کی زلفوں کو دیکھتے ہیں. مجھے حضور کہنے تھے کہ اللہ نے نماز میں, عبادت میں ثواب اتنا نہیں رکھا جتنا ثواب اس نے زیارت مصطفیٰ میں رکھا ہے. اگر تیری نماز سے کوئی فائدہ ہوتا تو آج اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اگر تو صحابی بن سکتا تو آج نماز سے تو صحابی بن جاتا, روزہ رکھنے سے تو صحابی بن جاتا. لیکن فرمایا یہ صرف جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کا دیدار کر لیا, اس کو صحابیت کا مقام مل گیا. اور پھر صحابی اگر کسی گھوڑے پر سوار ہو جائے تو گھوڑے کے سموں سے جو مٹی لگتی ہے, رب اس مٹی کی بھی قسمیں اٹھا دیتا. توجہ ہے میری طرف. میں عرض کر رہا تھا, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محفل سجی ہوگی, صحابہ کرام میرے آقا کی زیارت کر رہے ہوں گے, رسول اللہ کی زیارت صحابہ کر رہے ہوں گے, ابو بکر پاک زیارت کر رہے ہوں گے, عمر پاک زیارت کر رہے ہوں گے. حضور درمیان میں سے حضور قبلہ شاہ جی ایک سائل اٹھا. وہ سائل کون تھا حضور؟ صحابی رسول تھا نا. بولیے بولیے, کون تھا؟ صحابی رسول تھا. اگر آپ کو حضور حدیث کی کوئی کتاب نہ مل سکے تو یہ روایت, حضور کا یہ فرمان, حضور ضیاء الامت کی
ضیاء قرآن شریف کی آخری جلد جہاں سورۃ اخلاص شریف کے فضائل ہیں وہاں پر آپ اس حدیث پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر کے کچھ حالات اچھے نہیں ہیں، آقا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جب تو گھر جائے تو پہلے سلام کیا کر اور پھر سورۃ اخلاص پڑھا کر، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو میں محمد کی ذات پر اگر گھر میں کوئی نہ ہو، گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر جی حضور سلام کرنا سنت، جواب دینا، بولیے بولیے بولیے، اور سلام کرنا سنت، جواب دینا کیا نہیں، مزہ آیا، واجب ترک ہو جائے، سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے۔ صحابی کو پوچھنا چاہیے تھا حضور جب میں سلام کروں گا جواب آئے گا نہیں؟ ابھی تک آپ اس کی گہرائی میں نہیں اترے، ابھی تک آپ چودھری وڈیرے ڈاکٹر پیر فقیر بن کے سن رہے ہیں، ذرا رسول اللہ کے کمی بن کے یہ حدیث سنیں نا۔ صحابی کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ آپ تو گھر ہوں گے، آقا میں سلام کروں گا تو جواب کیسے آئے گا؟ گویا صحابی حضور کے اس فرمان کو سن کر گھر گیا اور اس نے عمل شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوا، کہا حضور حالات اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ میرے حالات اچھے ہونے کی وجہ سے میرے ہمسایوں کو بھی فائدہ ہو گیا۔ اچھا چلے حضور، اگر آپ میں کوئی زیادہ سمجھدار بیٹھا ہے جو اپنے ماں باپ کے عقیدے پر بھی اعتراض کرتا ہے کہ میرا باپ تو مشرک تھا، میں اسی سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ حکم صرف رسول کی زندگی تک تھا؟ سر نہ ہلائیں یار، سر نہ ہلائیں۔ پہلی جماعت سے ایم اے تک استاد نے بتایا کہ سر نہیں ہلاؤنا، زبان نال بولنا۔ جی یہ حکم صرف اس زمانے کے صحابہ کے لیے تھا؟ جو رسول کو امتی ہے سارا جواب دے، قیامت تک کے لیے۔ چلے حضور کتنی دفعہ آپ گھر جاتے ہیں گھر والے گھر نہیں ہوتے؟ جی متعدد مرتبہ؟ جی اگر آپ سلام کریں تیرا عقیدہ بھی تو درست ہونا چاہیے نا، تیرا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر تو گھر میں جا کر سلام کرے جی تو سلام کا جواب آتا ہے کہ نہیں؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، سلام کرے بہتر جواب دے، اگر نہ دے سکے تو